بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صفائی اور ستھرائی کو اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اسی پاکی کو بہت سی عبادات کا مدار بنایا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، یعنی صفائی نصف ایمان ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غسل کا طریقہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور اس میں بعض ایسی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے کہ جس میں اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا غسل نہیں ہوتا اور ان کی پاکی حاصل نہیں ہوتی اور ان کے عبادات ضائع ہوتی رہتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں غسل کے مکمل طریقے کی طرف۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے استنجا کرنا ہے اور اس جگہ کو اچھی طرح دھونا ہے جہاں پر نجاست لگی ہو۔ اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کا مفصل اور مسنون طریقہ ہم انشاءاللہ اپنی دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ جب آپ وضو کر چکیں تو اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ کلی کرنی ہے اور غرارے کرنے ہیں۔ خیال رکھنا ہے کہ اچھی طرح حلق تک پانی پہنچایا جائے۔ اگر اچھی طرح حلق تک پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اچھی طرح آپ نے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے۔ اور تیسرا کام غسل میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے دائیں کندھے پر 3 دفعہ اور بائیں کندھے پر 3 دفعہ اور پھر سر پہ 3 دفعہ اپنے پانی بہانا ہے۔ یہ تو ہے مسنون طریقہ، لیکن اگر کسی نے نیت نہ کی غسل ہو جائے گا۔ نیت سے غسل کا صرف ثواب نہیں ملے گا، البتہ اس کی نماز وغیرہ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر 3 دفعہ پانی نہ بہایا، ایک ہی دفعہ شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا یا سارے جسم پر پانی بہا دیا، یہاں تک کہ اس کے جسم پر بال برابر جگہ بھی خشک باقی نہیں رہی، تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ اب بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ آیا اس غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے غسل کر لیا تو اب دوبارہ اگر آپ وضو نہیں بھی کرتے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں روزے دار کے لیے ایک احتیاط ہے کہ اس کو کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں زیادہ مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے۔ غلطی سے بھی اگر پانی اندر چلا گیا تو اس کو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ غسل میں صرف 3 کام کر لیے تو غسل ہو جائے گا۔ کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا اور پورے جسم پر پانی بہا لیا تو غسل ہو جائے گا۔ اب رہی بات یہ کہ کن صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے، تو آپ کو اختصار کے ساتھ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی وجہ غسل فرض ہونے کی ہے احتلام کا ہو جانا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا، چاہے ان کا انزال ہو یا نہ ہو، اور تیسرا جو اس کا سبب ہے وہ عورتوں میں جب ایام مخصوصہ ختم ہو جائیں تو اس کے بعد ان پر غسل کرنا فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض وہ مواقع بھی بتاتا چلوں کہ جہاں غسل کرنا سنت ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ مسلمان کے لیے غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو جو شخص ہفتے میں صرف 1 ہی دفعہ غسل کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ جمعہ کے دن غسل کرے۔ دوسری جگہ کہ جمعہ کا جو غسل ہے یہ سنت ہے، اور اسی طرح عیدین کا غسل یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح جو شخص نیا مسلمان ہوا ہو، اگر وہ ناپاک نہیں ہے تو اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طرح جو شخص مردے کو نہلائے تو مردے کو نہلانے کے بعد اس نہلانے والے کو خود غسل کرنا یہ سنت ہے۔ مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔